اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر کب اذا حضر احدکم الموت جس وقت کہ آئے تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے تو ان ترک خیرا بشرطے کہ اگر تم چھوڑو مال چھوڑا ہے اس آدمی نے تو کیا فرض کیا گیا ہے الوصیہ وصیت کرنا للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے قرابت داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق حقا علی المتقین یہ حق ہے لازم ہے پرہیزگاروں پر فمن بدلہ پس جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا بعدما سمعہ اس کو سننے کے بعد فإنما اسمہ پس بے شک اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہوگا یبدلونہ جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے فمن خاف من موص پس جس نے خوف محسوس کیا موص وصیت کرنے والے کی طرف سے کس چیز کا خوف جنفن ایک طرف مائل ہونے کا او اسمن یا گناہ کا یعنی گناہ کی وصیت کی ہے یا ایک طرف جھک گیا ہے فاصلح بینہم پس اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 181 اور 182 تین آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں گزشتہ درس کل کے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ قصاص کا قانون تقوی کا ایک جز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون کہ قتل کے بدلے میں اس جان کو قتل کیا جائے یہ قصاص کا قانون جاری فرما کر اللہ نے انسانی جانوں کی حفاظت کی اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تمہارے لیے قصاص کے قانون میں حیات ہے زندگی ہے یا اولو الالباب اے عقل والوں اور اگر یہ قانون نہ ہوتا تو انسانی جان کا ضیاع ایک معمولی چیز تھی کوئی بھی کسی کو قتل کر دے لیکن اللہ نے یہ قوانین اس لیے رکھے ہیں کہ انسانی جان کا تحفظ ہو سکے اور اسی لیے جو ہے دیت کا قانون بھی رکھا ہے اللہ نے کہ پیسے دو اگر قتل جو وہ ہے قتل کے بدلے قتل قصاص کو معاف کر دیں تو دیت کا قانون بھی حفاظت جان ہی کا ایک حصہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی ہے انسان کی جان کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت اسی لیے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے قوانین نافذ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گناہ تو بہت سارے ہیں لیکن 7 گناہ جو ہیں وہ سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے قتل ناحق کسی کو ناحق قتل کرنا یہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہ میں سے کبائر میں سے سب سے بڑا گناہ ان میں سے پہلے نمبر پر تو شرک آتا ہے سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اس کی ذات کے ساتھ کسی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کو تو میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہاں بندہ توبہ کر لے اور اپنے عملوں کو ٹھیک کر لے شرک سے باز آ جائے اس کے لیے معافی ہے ورنہ شرک کے لیے مشرک کے لیے معافی نہیں تو دوسرے نمبر پر جو بڑا گناہ ہے شرک کے بعد وہ قتل ناحق ہے قتل النفس التی حرم اللہ اس نفس کو اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں موجود ہے کہ ایک طرف تو جہاد کے اندر جو جان کو ضائع کرنا ہوتا ہے یہ تو جائز ہے کہ جہاد کے اندر خود اپنی جان بھی دو اللہ کے راستے میں شہید ہو اور اللہ سرخرو فرمائیں گے کامیاب فرمائیں گے اور دوسروں کی جانوں کو بھی قتل کرو کافروں کو بھی قتل کرو ایک صورت تو جان کو ضائع کرنے کی جان کو قتل کرنے کی یہ ہے یہ تو جائز ہے اس کے علاوہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کی جان لینا جائز ہے کسی کی جان لینا اس کو مارنا قتل کرنا جائز ہے ان 3 صورتوں کے علاوہ جو ہے اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو جائز ہے
وہ 3 صورتیں کیا ہے؟ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ حرم اللہ، یعنی قتل النفس التي حرم اللہ، اس جان کو قتل کرنا کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب اللہ نے حلال کون سی جانوں کو قتل کرنا کیا؟ وہ 3 جانیں۔ پہلی صورت قصاص کی ہے، یہی جو کل کے درس میں بیان ہوئی کہ جب کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، اب اس آدمی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ قصاص کا قانون ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ جائز ہے۔ حکومت وقت جو ہے، اسلامی امارت، اسلامی حکومت کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس آدمی کو قتل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وارث اٹھ کے اس کو قتل نہ کریں، کیونکہ اگر وارثوں نے قتل کیا تو پیچھے اسلامی حکومت نہ ہوئی، اس کے سر پر اسلامی امارت نہ ہوئی، تو پھر وہ لوگ ان کو قتل کر دیں گے، پھر یہ ان کا قتل کر دیں گے، پھر وہ ان کا قتل کر دیں گے، اس طرح خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں گے۔ اسلامی حکومت، اسلامی امارت کو چونکہ اتھارٹی ہوتی ہے، ان کے پاس رینجر ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، ان کے پاس مجاہدین ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اتھارٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے جب قانون کو نافذ کرنا ہے تو پھر جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مزید اس کے اندر فساد پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ پہلی صورت قصاص کی ہے، قصاص کے اندر کسی شخص کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت کون سی ہے؟ اس مرد یا عورت کو قتل کرنا جائز ہے اسلامی حکومت کا جسے زنا کے جرم میں سنسار کیا گیا ہو۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اللہ جل شانہ کو یہ سخت ناپسند ہے، اس میں پھر اللہ نے 2 صورتیں رکھ دی ہیں، محسن غیر محسن، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ نوجوان ہے، اس سے غلطی ہوگی، یہ بہہ گیا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں یا 100 کوڑے مارے جائیں، 100 جلدہ۔ تو اب دوسرا جو آدمی شادی شدہ ہو کے زنا کر رہا ہے، یہ تو اس سے زیادہ سنگین جرم ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی عورت ہو یا مرد ہو جو شادی شدہ ہو کے زنا کے مرتکب ہو رہے ہوں تو ان کے لیے سزا یہ رکھی گئی ہے، ان کو زمین میں دفن کیا جائے آدھا، اور ان کو یا بٹھایا جائے ایک طرف، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کی جائے، ان کو پتھروں سے پتھر مار مار کے ان کو سنسار کر دیا جائے۔ تو یہ دوسرا جرم ہے اسلام کے اندر، اس کی سزا زنا کی سنسار ہے، اس میں کسی کی جان لینا یہ جائز ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا قتل اس شخص کا جائز ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے۔ اتنا عظیم دین، اتنا خوبصورت دین، اتنے پیارے قوانین چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرے، یہ دین اسلام کی توہین ہے۔ ویسے جو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی کافر، ان کو تو اسلام مجبور نہیں کرتا تم اسلام کے اندر آؤ، کفر کو چھوڑ دو، ترغیب ضرور دیتا ہے، لیکن مسلمان ہو اور مسلمان اسلام کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کو کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 دن تک یہ علماء کے پاس آئے، اس کو لایا جائے، علماء کے سامنے اپنے اشکال پیش کرے کہ اس نے دین کیوں چھوڑا ہے، کس شک کی وجہ سے چھوڑا ہے، یا کیا بات پیش آئی ہے، وہ اس کی تسلی کریں، اس کو سمجھائیں۔ اگر 3 دن کے اندر اندر وہ نہیں سمجھتا تو تیسرے دن کے بعد اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے۔ اس طرح اسلام کو چھوڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، کسی کافر کو جبر بھی نہیں کرتا کہ تم جبرن اس کو مسلمان بنایا جائے، کہ تم جبر جو ہے اسلام کو قبول کر لو، یہ بھی اسلام نہیں کرتا۔ لیکن اسلام قبول کر لیا، پھر اتنے سنہری اصول چھوڑ کے تم جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اپنی تسلی کرو، تشفی کرو، اگر نہیں ہوتی تو اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ 3 قتل ہیں جو اسلام کے اندر جائز ہیں۔ ان 3 قتلوں کے علاوہ کوئی کسی کی جان لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے گزشتہ درس کے اندر اللہ نے قصاص کا قانون بیان، اس کی تفصیل بیان ہو گئی کہ قتل کی 3 قسمیں ہیں، تینوں کے الگ الگ حکم ہیں، جو ہے قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے۔ تو ان تینوں کی قسمیں جو ہے، تینوں قسموں کی تفصیلات کل کے درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ اسلام کا وہ فوجداری قانون تھا، دونوں قسم کے قانون ہوتے ہیں، دیوانی قانون، فوجداری قانون۔ عدالتوں میں یہ دونوں جو ہے، فوجداری قانون جو ہے یہ جان کے متعلق ہوتا ہے، کسی کی جان کو قتل کیا جائے، کسی کو دھمکی دی جائے، کسی کو جو ہے روکا جائے، کسی کو جو ہے مارا جائے، تو یہ جو ہے جان کے متعلق جتنے قانون ہوتے ہیں یہ فوجداری قانون ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیوانی قانون یہ مال کے متعلق ہوتے ہیں، کسی کا مال چھینا جائے، کسی کو جو ہے مال روک لیا جائے، مال غصب کیا جائے، تو یہ جو ہے دیوانی قانون۔ اللہ نے دونوں قسم کے قوانین جو ہیں وہ قرآن مجید میں، قرآن و سنت میں تفصیلات کے ساتھ بیان فرمائے۔
تو اس سے پہلے درس میں قصاص یعنی فوجداری قانون آیا ہے، اور اب اس درس کے اندر ان آیات کے اندر دیوانی قانون جو ہے، وصیت جو ہے اس کے متعلق، اور دیوانی قانون جگہ جگہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا مال کے متعلق۔ پہلا حکم اللہ نے مال کے متعلق دیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز کوئی طریقہ بھی ایسا اختیار نہ کرو کہ دوسرے کا مال تم ہڑپ کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی دیوانی قانون ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ خبردار کسی حرام یا مشکوک ذریعے سے بھی مال مت حاصل کرو، کوئی ایسا ذریعہ بھی اختیار نہ کرو جو بالکل حرام ہو، جیسے سود وغیرہ ہے یا کوئی ایسا حرام طریقہ، یا مشکوک ہو جائے، آپ کو شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، تو ایسا حرام اور مشکوک ذریعہ مال کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یہ بھی دیوانی قانون ہے۔ اور اسی طرح جب مال حاصل کر لو، حلال مال حاصل کر لیا ہے، تو اس کو غلط اور ناجائز امور پر خرچ کرنا بھی شریعت نے منع کرنا، کہ آپ حلال مال ہے اس کو ناجائز طریقے پر بھی خرچ نہیں کر سکتے، یہ بھی جو ہے ضابطہ بیان کیا۔ اگر بے جا تصرف کرو گے تو ظالم اور گناہگار بن جاؤ گے اللہ کے سامنے۔ تو یعنی آپ کا مال حلال کا ہے، اب آپ جو ہے وہ جو ہے غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، بدعات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے ان کو غلط طریقے پر خرچ کر رہے ہیں۔ شادی آئی ہے تو شادی میں جو ہے وہ بے جا تصرف کر رہے ہیں، اور جو ہے کنجریاں نچا رہے ہیں، ان پہ خرچ کر رہے ہیں۔ مال حلال کا ہے لیکن حرام طریقے پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مال حلال کے آگے پل ہو رہے ہیں، ساتویں ہو رہے ہیں، تیجے ہو رہے ہیں، 40ویں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، یہ ساری بدعات ہیں، غلط طریقے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے غلط طریقے سے کمانا بھی منع ہے شریعت کے اندر، اس کو سختی سے منع کر دیا، کوئی حرام اور مشکوک ذریعہ بھی نہ اختیار کرو، اور اگر حلال مال حاصل کیا اس کو آگے پھر کسی حرام جگہ بھی خرچ کرنا، یہ بھی منع کر دیا گیا۔ اسی طرح اسراف سے منع کیا، اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے، فضول خرچی نہ کرو، ٹھیک ہے، اب مال تمہارا ہی ہے لیکن ہر جگہ خرچ نہ کرو، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرو، بغیر ضرورت کے خرچ نہ کرو۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ دیوانی قوانین ہیں، تو اس میں مال کے تحفظ کے اصول جو ہے قرآن مجید نے بیان فرما دیے۔ تو یہ دونوں قسم کے قوانین جو ہے فوجداری اور دیوانی، یہ دونوں قانون جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جان کے متعلق ہوں یا مال کے متعلق، ان دونوں کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، متقی آدمی جو ہے ان پر عمل کرے گا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق اندلس سے تھا، تو یہ مالکی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی موافقات، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا سارا قانون حکمت پر مبنی ہے، اس کی کوئی شک ایسی نہیں ہے جو حکمت سے خالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں بڑی بڑی باریکیاں اور حکیمانہ مصلحتیں رکھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو اگر آپ لیں تو اس میں اس قدر حکمتیں ہیں، اس قدر مصلحتیں ہیں، اور اس قدر باریکیاں اللہ نے رکھی ہیں کہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی سوچیں تو اس کے برابر نہیں سوچ سکتے۔ آپ جو ہے فیوض الحرمین کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب میں بعض آیات پر غور کرتا ہوں تو ان کی تہ میں مجھے بحر بحکراں جیسے یعنی ایک وسیع انکشافات ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی سوچ و بچار سے باہر ہوتے ہیں، یعنی اتنی باریکیاں جو ہیں وہ قرآن مجید میں۔ تو اسلام نے جہاں دیگر تحفظات ہمیں دیے ہیں وہاں تحفظ نفس کی بھی ضمانت دی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اسلام نے ہمارے کن کن چیزوں کی حفاظت کی ہے۔ نفس کی کسی کی جان جو ہے وہ بالکل نہ جانی، کسی کی جان کو دھمکی دینا بھی اسلام، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلحہ بھی کسی مسلمان کی طرف مت تانو، اسلحہ بھی نہ کرو، خالی اس کو ڈرانے کے لیے یا ویسے شغل مزاج میں بھی اسلحہ جو ہے کسی قسم کا ہتھیار کسی مسلمان کی طرف مت اٹھاؤ۔ صرف ہتھیار کرنے سے اٹھانے سے بھی منع فرما دیا، اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا، اس کو دھمکی دینے سے منع فرمایا، قتل کرنا تو بہت آخر کی بات ہے، تو کسی مسلمان کو دھمکی دینا بھی جو ہے منع۔ تو اس لیے یہ تحفظ نفس کی جو ہے ضمانت ہے اور یہ اللہ نے تحفظات دیے ہیں۔ اس کے برخلاف جو دوسری قومیں ہیں دنیا بھر میں، ان کے اندر جو ہے آپ دیکھیں نسب جو ہے انسان کا، یہ جو ہمارا نسب ہے، آوان قوم ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں باپ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کے چچے کا بیٹا ہے یا اس کی پھوپھی، یہ نسب ہے۔ نسب کی اسلام نے کتنی حفاظت کی ہے،
اس کے لیے کتنے قوانین بنائے. تو دوسری قوموں میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے ہاں نسب کی کوئی گارنٹی نہیں. ڈاکٹر اسپینسر یہ گزشتہ صدی کا بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، تو یورپ کا تھا. اب تو یورپ کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے اس زمانے میں جس وقت یہ پچھلی صدی میں تھا تو 40 سے 45 لاکھ آبادی تھی، یعنی تھوڑی سی آبادی تھی. تو یہ خود کہتا ہے، دیکھیں خود اپنے ملک کے بارے میں، اپنے یورپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ یورپی قانون پر لعنت ہو کہ 45 لاکھ میں سے یقین کے ساتھ 45 آدمی بھی حلال کے نہیں نکالے جا سکتے. یہ اس کے اقوال ہے، یہ اس کا قول ہے. اگر آپ یورپ میں سے 45 لاکھ کی آبادی میں سے حلال آدمی تلاش کریں، نسب جن کا محفوظ ہو، وہ آپ 45 آدمی بھی تلاش نہیں کر سکتے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ جو فرانس کا صدر ہے، جو آئے دن خبیث لوگ ہیں، خناس اور لعین، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، یہ بھی حرامی ہے. یعنی فرانس کا صدر بھی، تو اس کی والدہ کا پتہ ہے، والد کا کوئی پتہ نہیں. یورپ کے اندر یہ اکثر ہے کہ حرامیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو حرامی نے حرام پناہ ہی کرنا ہے، اسلام کو گالی، نبی علیہ السلام کو گالی، قرآن کو گالی، توہین، ٹھیک ہے. یہ دن رات جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے، ان کے خون کے اندر نسب محفوظ نہیں. تو اسلام نے نسب جو ہے اس کی بڑی حفاظت کی ہے. آپ دیکھیں عدت، جو عورت جو ہے کسی کا خامد فوت ہو جائے، جو ہے طلاق ہو جائے، عدت بٹھاتے ہیں. عدت کی جہاں دوسری بڑی وجہ ہے، وہ ایک بڑی وجہ نسب کا محفوظ ہونا. عورت 3 مہینے طلاق کے بعد جو ہے وہ 3 طہر جو ہے وہ عدت بیٹھے گی کہ اس کا پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ کے اندر پچھلا جس نے طلاق دی ہے اس کی کوئی اولاد تو موجود نہیں ہے. اب اس عورت نے ڈائریکٹ اگلے دن ہی اگر کسی سے نکاح کر لے تو اب جو اولاد ہوگی کیا پتہ ہے کہ یہ پچھلی جس نے طلاق دی ہے اس کی اولاد ہے یا اگلے خاوند کی ہے. اس لیے بیچ میں 3 مہینے عدت رکھ دی کہ بھئی 3 مہینوں کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ اس کا پیٹ خالی ہے کہ نہیں خالی. اگر خالی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ بچہ پچھلے جس خاوند نے طلاق دی ہے اس کا ہے، یا جو خاوند فوت ہو چکا ہے 4 مہینے 10 دن عدت جو ہے بیٹھتی ہے عورت، اس کے لیے بڑکیلے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے اپنے میک اپ کرنا جائز نہیں ہے، باہر نکلنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے جو اسلام نے بہت ساری عدت میں پابندیاں لگا دی ہیں، اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، اس کا خود نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ اسلام نے نسب کا تحفظ دیا. یہ پتہ چل جائے کہ بھئی جو خاوند فوت ہو چکا ہے کیا یہ بیٹا اس کا کوئی اس کی حمل کے اندر تو نہیں آ چکا، اس کے پیٹ کے اندر تو نہیں آ چکا. اس لیے اسلام نے اس کا تحفظ دیا. نسب کے تحفظ کے لیے کتنے قوانین اسلام نے جو ہے مقرر کیے. ایک اور قانون دیکھیں خود 22ویں سپارے کے اندر، بلکہ 21ویں سپارے کے آخر میں جو ہے منہ بولے بیٹے کا قانون. کوئی آدمی اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے کسی سے اولاد لے لی، اس کے اسلام نے جو ہے وضاحت کی ہے. ادعوہم لآبائہم، قرآن نے حکم دیا ان کو ان کے اصلی باپوں کی نسبت کر کے پکارو. اب تم نے بیٹا لے لیا تو تم اس کے باپ نہیں ہوگے. نسب کو محفوظ کرو. اس کی جب ولدیت لکھواؤ گے تو ولدیت کے خانے میں اس کے اپنے باپ کی ولدیت ہوگی، تم اپنی ولدیت نہیں رکھ سکتے. اب بندہ کہے جی میں نے تو اس سے لے لیا ہے، لے پالک ہے، منہ بولا بیٹا ہے، میں نے اس کو اس سے لیا ہے، بچپن میں لے لیا، میں پال رہا ہوں. تو شریعت نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ غیر محرم ہوگا. اب یہ کہے جی ان بیٹیوں کا باپ ہے، بیٹیاں ہیں لیکن بیٹا نہیں تھا تو بیٹا لیا، اب یہ غیر محرم ہوگا. تمہاری وراثت بھی اس کو نہیں جا سکتی. تو ہاں زندگی میں اگر کچھ دے دو تو وہ اس کی ملکیت ہو جائے گا، لیکن تمہارے مرنے کے بعد وراثت بھی نہیں جا رہی کیونکہ تمہارا نسب نہیں ہے. تم نے لے لیا ہے تو اب تم اس کا اپنا بیٹا بھی ہے پالو، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنا جو ہے پالنے کی اجازت دی ہے، اس کو منع نہیں کیا. لیکن نسب کو محفوظ کتنا کیا ہے اسلام نے، تو منہ بولے بیٹے کو بھی یہ نہیں کہا. اس لیے ہماری ہر چیز کا تحفظ اسلام نے کیا. ایسے قوانین قرآن مجید کے اندر ہیں. آپ دیکھیں مال کا تحفظ کتنے زبردست قوانین بنائے ہیں، اور جان کا تحفظ کہ قتل نہ کیا جائے، قصاص دیت وغیرہ رکھتی ہیں. اور اسی طرح نسب کا تحفظ کی عدت رکھ دی ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں رکھ دی ہیں کہ نسب محفوظ ہو جائے. اور زنا سے منع کر دیا کہ زانی کو سنسار کیا جائے کیونکہ یہ دوسرے نسل چھلانگے لگا رہا ہے اور دوسرے نسب کو خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دین کا تحفظ کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین کو گالی دے یا کوئی اور ایسا کام کرے، اس کے لیے قوانین بنائے ہیں اسلام نے. اسی طرح عقل کا تحفظ بھی رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے عقل کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے
اللہ تعالیٰ نے عقل کے تحفظ کا قانون بھی ہمیں عطا فرمایا، شراب سے منع کیا، شراب عقل کو ضائع کرتی ہے، تو اس لیے جو چیزیں عقل کو نقصان پہنچانے والی ہیں تو اللہ نے ان کو بھی حرام کر دیا۔ تو شراب سے منع کرنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ شراب پی کے آدمی بہک جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اپنی ماں بہن میں فرق نہیں کر سکتا، اور اسی طرح گالیاں دیتا ہے، اپنے چھوٹے بڑے میں فرق نہیں کرتا، تو یہ شراب کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ تو اس لیے جو چیز نشہ آور چیزیں جو عقل کو خراب کر سکتی ہیں، عقل ان سے قائم نہیں رہ سکتی، تو شریعت نے ان کو بھی منع کر دیا، ان کو بھی حرام قرار دیا اور ان پر سخت قانون لا۔ اب شرابی ہے اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے لیے بھی قانون موجود ہے، اس پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو حدیں اللہ نے رکھی ہیں، اب دیکھیں مال کے تحفظ میں اللہ نے کیا کیا ہے کہ چوری کرنے والے کے اس ہاتھ کو کاٹ دو جو کسی مسلمان کے مال کو کھینچے، یعنی اس ہاتھ کو بھی شریعت نے کہا۔ یہ کیوں قانون اللہ نے بنائے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ تو چوری کسے کہتے ہیں کہ کسی کے مال محفوظ کو، جس آدمی نے کسی اپنے مال کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہو، اب وہ کوئی دوسرا آدمی آ کے اس کے مال کو لے، شریعت کہتی ہے کہ تم نے اس کے حلال مال کو، اس نے کمایا ہے، دن رات محنت کی ہے اور اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے، اور تم آ کے چوری کر رہے، ڈاکہ مار رہے، تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے چوری کرنے والے کے لیے ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ تو یعنی یہ قانون کیوں رکھا ہے؟ ہمارے مال کے تحفظ کے لیے رکھا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہترین حکیمانہ قوانین عطا فرمائے، مگر یہ ہماری خود نالائکی ہے کہ ہم اس سے مستفید نہیں ہونا چاہتے، بلکہ ان سنہری اصولوں کو چھوڑ کے ہم غیر قوموں کے گندے قوانین کی طرف چلے گئے ہیں، ان میں تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی امریکہ کے جو ہے در پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، کبھی یورپ کی طرف جاتے ہیں، اور کبھی ایشیا کا رخ کرتے ہیں، کبھی کہیں جو ہے کہیں سے ہمیں کوئی اچھا دستور مل جائے، کوئی فوجی نظام مل جائے یا کوئی اقتصادی نظام ہمیں میسر آ جائے، مگر وہاں پر تو لعنت ہی لعنت۔ آپ اسلام کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، یعنی عرب جو تھے یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ تھے، ان کو لوگ جاہل اور بدو کہتے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو ہے تہذیبیں چل رہی تھیں، حکومتیں چل رہی تھیں، لیکن یہاں کوئی حکومت نہیں تھی، جس کے پاس جو خطہ ہے اس میں اسی کی حکومت تھی، اور وہی لوٹ مار اور جو ہے کافروں کو لوٹ لینا، جو ہے اسی طرح ہر غلط قانون ان کے اندر رائج تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، قرآن آیا، تو ان لوگوں کو اللہ جل، جب یہ صحابہ بنے تو پھر پوری دنیا 40 سال 50 سال بھی نہیں گزرے حضور علیہ السلام کی حکومت سمیت کہ آدھی دنیا سے زیادہ اسلام نکل گئے۔ تو اس سے بڑے اچھے فوجی قانون اور کون سے ہو سکتے ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ جنگ کے اندر بھی بہت سے قانون اسلام نے رکھے ہیں کہ بھئی ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، ان کی بچوں کو نہیں مارنا، ان کی فصلیں تباہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، اور ان کے وہ عبادت گزار لوگ جو ان کے کنیساؤں میں، ان کی عبادت کی جگہوں میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو نہیں مارنا۔ ہاں ان میں سے جو غلط کام کرے، جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اس بوڑھے کو بھی مار سکتے ہو، اس پادری کو بھی مار سکتے ہو، اس بچے کو بھی قتل کر سکتے ہو جو تمہارے خلاف جنگ کا حصہ بنے۔ لیکن اسلام نے اتنے بہترین قوانین جنگ کے اندر بھی ہمیں دی، تو اس لیے ہمیں کسی اور سے جنگ کے اصول سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کے اتنے بہترین اصولوں کو چھوڑ کے آج ہم یورپ اور امریکہ جنہوں نے پوری دنیا میں کبھی عراق پر حملہ کرتا ہے، کبھی کہاں، اور 25 لاکھ عراقی شہید کر دیے، اور جو ہے 20 لاکھ سے زیادہ افغانی شہید کر دیے۔ کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں ہے، اپنی خواہشات کے لیے۔ ہم ان سے قوانین سیکھیں گے جو خود دنیا کے بدترین ظالم ہیں، تو ان کے جا کے، اور اسی طرح اقتصادی قوانین، اسلام نے ایسے اقتصادی قوانین بنائے ہیں، ایسے معاشی قوانین بنائے ہیں، ہمیں دنیا کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے بہترین قوانین۔ اللہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں اسلامی تحریک کے خلاف سب سے زیادہ روسی نظام تھا، ان کے زمانے میں روسی نظام تھا، تو اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت روسی اشتراکی نظام تھی۔ تو اب امریکہ کا نظام ہے جمہوری، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ نظام سارے کے سارے مجبور ہو کر قرآنی قوانین کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے۔ اگر ان کو بھی امن کی ضرورت ہوئی تو دنیا اسلام کے قوانین کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالے گی اور اسلامی قوانین کو جو ہے وہ قبول کرے گی۔ تو آج دیکھیں اشتراکی نظام کے اندر کیا تھا؟ روس کا نظام یہ تھا کہ روس کے نظام کے اندر کہ بھئی سب کچھ گورنمنٹ کا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو گھر بھی گورنمنٹ دے گی، کپڑے بھی دے گی، کھانا بھی دے گا، آپ کو جو ہے نوکری بھی دے گی،
آپ کوئی رقم رکھنے کی جو ہے آپ کو اجازت نہیں. یہ قانون بھی اسلام کے قانون سے متصادم ہے، غلط قانون تھا اشتراکی. آخر وہ ختم ہو گیا، روس پوری دنیا سے تباہ و برباد ہو گیا اور اس کا قانون بھی ختم ہو گیا. آج جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی جو امریکہ کا نظام ہے، جمہوریت کے اندر کیا ہے کہ اس میں جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے آج یورپ کے اندر خود ان کے اپنے نظام کے خلاف بھی احتجاج ہو رہے ہیں. تو اس لیے اگر دنیا کو امن چاہیے، سکون چاہیے، تو ان کو جو ہے اسلام کے پاس آنا ہوگا، ورنہ ان کے لیے اور کوئی تحفظ کی جگہ نہیں. تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ان آیات کے اندر جو آج کے درس میں پڑھی ہیں، اس میں ہمیں مال کے مکمل تحفظ کا جو ہے وہ گارنٹی دی ہے اور تحفظ کا ایک قانون عطا کیا ہے. اگر کسی جگہ کوئی خرابی موجود ہے تو اسے درست کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قوانین عطا فرمائے ہیں. تو اسلام نے، آپ دیکھیں، اسلام نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا. یہ اللہ نے ہمیں قانون دیا. ہمارا مال تھا، ہم جیسے خرچ کریں، لیکن اللہ نے قانون بنایا مال کو اسراف بھی نہ کرو، ضائع بھی نہ کرو. البتہ اسے اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی جگہ بھی اسلام نے دی ہیں، ان کے اصول بھی ہمیں مختلف قوانین، جیسے پچھلی آیات میں گزرا اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرو. اب دل نہیں چاہتا مال، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرو. زکوٰۃ کا قانون جو اللہ نے ہمیں دیا، اتنا حصہ سال کے بعد تم 2.5% نکالو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ بھی قانون ہمیں مال کا قانون دیا. اس کے علاوہ دوسری جگہ نفلی خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اسی سلسلے میں ایک جگہ مال کے خرچ کرنے کی اللہ نے ہمیں بتائی، جو مکاتب غلام ہیں جنہوں نے اپنے مالک سے یہ کہا ہے کہ ہم اتنے پیسے تمہیں دے کے اپنی جان بخشی کروا سکتے ہیں. مالک نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ دے دو، 6 لاکھ دے دو، اتنے رقم مجھے دو، تم آزاد ہو جاؤ گے. اب وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں، غلام ہیں، کہ کسی طرح ہم آج آزاد ہو جائیں. ان کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو. اور دوسری جگہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا دیا ہوا وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. اور اس لیے اللہ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ مال جو ہے وہ آگے نکلتا ہے، آگے پہنچتا ہے، سب تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں وراثت جو ہے، وراثت سے بیٹھے بٹھائے مال مل جاتا ہے. اب والد فوت ہوا، بچوں کو بیٹھے بٹھائے جو جائیداد ہے وہ مل گئی، ٹھیک ہے، بھائیوں کو مل گئی، یا جو بھی وارث بنتے ہیں ان کو مل گئی. تو یہ اللہ نے کتنے بہترین قوانین بنائے ہیں کہ مال کے متعلق ہر چیز جو ہے اللہ نے مقرر کر دی ہے. تو بہرحال ان آیات میں وصیت کا قانون بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں قانون وصیت جو ہے، جس طرح قانون قصاص پچھلے درس میں بیان ہوا ہے، قانون وصیت کو بھی بیان کیا جائے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف، یا اللہ رزق حلال اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرمائے. رزق حرام کے لقمے سے بھی محفوظ فرمائے. یا اللہ اسراف سے، فضول خرچی سے ہمیں محفوظ فرمائے. یا اللہ بچا کے رکھیے. یا اللہ ہر وہ کام جو آپ نے حکم دیا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ نے منع فرمایا. یا اللہ اپنے اس نظام کو پوری دنیا میں غالب فرمائیے. قرآن و سنت کے ان سارے نظاموں کو، ان قوانین کو یا اللہ بطور قوانین، بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے. ہمارے ملک میں یا اللہ جمہوریت ہے، پوری دنیا میں جمہوریت ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں اشتراکیت ہے، کہیں کمیونزم ہے، کہیں سوشلزم ہے. یہ سارے باطل نظام پوری دنیا میں ہیں. یا اللہ ان سب نظاموں کو تہس نہس فرمائیے. یا اللہ ان کو ختم فرمائیے اور اس کی جگہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ جب تک زندگی ہو یا اللہ پیار والی، محبت والی، اتفاق والی، اتحاد والی، فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے. جب بھی موت آئے تو یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ جو مشکلات کے اندر پھنسے ہیں ان کی مشکلات کو حل فرمائیے. یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے. ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا